بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اردو سرائے میں محاورہ کہانی کے ساتھ رابعہ عرفان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ محاورہ ہوتا کیا ہے۔ قواعد کی روح سے محاورہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی کلمہ یا کلام حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں آئے، یعنی لفظ کے لغوی معنی نہ لیے جائیں بلکہ وہ مخصوص مفہوم کو سمجھا جائے۔ تو آج کا محاورہ ہے آپ کاج مہا کاج۔ سامعین، گئے دنوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان اکبر رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور جفاکش تھا۔ اس کا ایک ہرا بھرا کھیت تھا جس میں اس نے سارا سال محنت کر کے چاول کی فصل بوئی تھی۔ سامعین، اب فصل کاٹنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ ایک دن جب وہ کھیتوں سے گھر واپس آیا تو اس کو نہ جانے کیوں شدید سردی محسوس ہونے لگی۔ اس کی بیوی نے اسے گرما گرم کھانا لا کر دیا، جسے اللہ کا نام لے کر کھایا اور سو گیا۔ صبح اکبر کی آنکھ کھلی تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے جلدی سے ٹھنڈی پٹیاں لا کر اس کی پیشانی پر رکھنا شروع کی اور اپنے بیٹے سے کہہ کر حکیم صاحب کو بلوایا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے بیٹا، یہ دوا پابندی سے کھاتے رہنا۔ حکیم صاحب نے ہدایت کی تو اکبر اندر ہی اندر پریشان ہو گیا۔ یہ تو فصل کاٹنے کا وقت ہے، تھوڑی سی بھی بارش ہو گئی تو میری فصل خراب ہو جائے گی۔ میں آرام کیسے کر سکتا ہوں؟ آس پاس کے سب پڑوسی اس کی عیادت کے لیے آئے اور اس کی فصل کاٹنے میں مدد کی پیشکش کی۔ اکبر، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری فصل دنوں میں اکٹھی کر کے لے آؤں گا۔ اس کے ایک پڑوسی فضلو نے کہا، ہاں اکبر، میرا تمہارا کھیت تو ایک ساتھ ہی ہے۔ جب میں اپنے گندم کی فصل کاٹوں گا تو ساتھ تمہاری فصل بھی کاٹ دوں گا، تم بس آرام کرو۔ اسلم نے کہا، احمد کیوں پیچھے رہتا؟ وہ بھی بول اٹھا، وہ دوست ہی کیا جو مصیبت میں کام نہ آئے۔ تم اپنی فصل کی بالکل فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس تمہاری فصل کی کٹائی میرے ذمے۔ اکبر، جس کو شدید بخار اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی، وہ اتنے اچھے جملے سن کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، واہ، دوست اور پڑوسی ہوں تو تم سب جیسے۔ پھر وہ دوا کھا کر بے فکر سو گیا۔ کئی دن تک وہ اسی بے فکری میں رہا۔ اس کی بیوی بار بار اسے کھیتوں پر جانے کا کہتی، لیکن اکبر کہتا، میں کیوں جاؤں، اس کمزوری میں اتنی محنت کروں۔ تم پریشان نہ ہو، دیکھنا آج یا کل وہ میری ساری کی ساری فصل کاٹ کر لے آئیں گے۔ اسی انتظار میں بہت دن گزر گئے۔ اب تو اکبر کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کی بیماری تو کب کی ختم ہو گئی، لیکن سستی اور دوستوں کے دلاسوں نے اس کو بہت دنوں تک کھیتوں میں جانے نہیں دیا۔ اس دن جب اکبر سو کر اٹھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بارشوں کے آثار دیکھ کر اس نے جلدی جلدی بیل گاڑی تیار کی اور کھیتوں کی جانب چل دیا۔ جب وہ اپنی فصل کے پاس پہنچا تو وہ بھونچکا رہ گیا کہ اس کی ساری فصل سوکھ کر جھرمری ہو گئی تھی۔ پودے اور کھلیان جھاڑیوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اب تو اکبر غصے اور افسوس سے ہاتھ ملنے لگا۔ پہلے وہ اسلم کے گھر پہنچا جو آرام کر رہا تھا۔
अकबर को देखकर असलम कुछ घबराया, फिर जल्दी से वजाहत देने लगा। अकबर, गुस्सा ना करो, मेरे बैल चोरी हो गए थे। मैं तो खुद अपनी फसल बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके लाया हूँ। वो पड़ोसी के पास गया। उसने कहा, मैं ये बताने ही आ रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए साथ वाले गांव जा रहा हूँ। तुम अपनी फसल खुद ही काट लो, लेकिन मुझे कुछ देर हो गई। तुम्हारी फसल खराब तो नहीं हुई? अकबर ने 16 बार नजरों से फजलू को देखा और उसके घर से निकल गया। अब उसका रुख अहमद के घर था, जो खुद को उसका गहरा दोस्त बताता था, लेकिन उसके पास भी अकबर की मदद ना करने के लिए हीले बहानों के अलावा कुछ न था। सामीन, आखिरकार अकबर थके हुए कदमों से घर लौटने लगा। बारिश अब काफी तेज हो गई थी, जो उसकी रही सही फसल को खराब करने के लिए काफी थी। जब अकबर घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर पछतावा और दुख था। मोहतरम सामीन, उसकी बीवी ने सारी बात सुनी तो कहने लगी, इसीलिए तो मैं कहती थी, आप काज महाकाज। अपना काम खुद करो तो अच्छा होगा, किसी से कहोगे तो नुकसान उठाओगे। अकबर ने कोई जवाब न दिया और सर झुका लिया। सामीन, इसके साथ अपनी मेज़बान राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में बताएं।